کیا اللہ کے گناہ گار الگ ہوتے ہیں اور بندوں کے گناہ گار الگ؟ اور کیا ان کے کوئی الگ الگ نام بھی ہیں، یا یہ دونوں قسموں کے انسان بس گناہ گار ہی ہوتے ہیں؟ اچھا، گناہ گار ہی کہلاتے ہیں۔ صحیح صحیح، یہ پردہ بھی اللہ ہی نے رکھا ہے نا، کہ الگ نام نہیں۔ وہ ستار العیوب جو ہیں، وہ تو غفار الذنوب بھی ہیں نا، پھر تو وہ اپنے گناہ گاروں کو یقیناً معاف بھی کر دیتے ہوں گے، ہے نا؟ تو پھر یہ بندوں کے گناہ گاروں کو کون معاف کرتا ہے؟ کیا خود بندے کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا انسان اتنا ظرف رکھتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہا، اللہ کے نائب جو ہیں تو کوئی اس معرفت کے مقام تک بھی پہنچ ہی جاتا ہوگا، مگر دلوں کے حال تو کوئی جان نہیں سکتا نا، کہ کس نے معاف کیا اور کس نے کدورت رکھی، ہے نا؟ اچھا، اللہ کے گناہ گاروں کو اگر معافی نہ ملے تو ان کے لیے تو دوزخ ہے نا، بندوں کے گناہ گاروں کے لیے کیا سزا ہے؟ زندگی میں ہی سزا؟ مطلب یہ کیسے معلوم پڑتا ہے کہ کس گناہ کی کیا سزا ملی؟ حادثات بھی تو ہوتے ہیں دنیا میں، کیا پتا وہ حادثہ سزا نہیں آزمائش ہو؟ اور بندوں کے گناہ گاروں کا یہ فیصلہ کرتا کون ہے کہ یہ گناہ ہی ہے، زیادتی ہی ہے؟ کیا جو کہے کہ اس کا دل دکھا ہے تو مطلب اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ ایک منٹ، مگر دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتے ہیں نا، کیا خبر کہ دوسرے کا بھی دل دکھا ہو؟ وہ انسان جو خود کو دنیا میں معصوم ترین اور مظلوم ترین تصور کرتا ہے، وہ کیسے خود ہی دوسرے کے گناہ کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ اور سزا بھی خود تجویز نہیں کرتا، بلکہ دوسرے انسان کی زندگی کے حادثات کو اس گناہ کا کفارہ اور اپنے دکھ کا مداوع مقرر کر لیتا ہے۔ کیا انسان اتنی جرت رکھتا ہے کہ کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کی سزا کو اپنی ذات سے منسوب کرنے سے پہلے خود اپنا بھی احتساب کر سکے؟ یا پھر سزا متعین کرتے ہوئے مجبوریوں کے نام پہ جو نرم گوشہ وہ اپنے لیے رکھتا ہے، وہ دوسرے کے لیے رکھنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا اور خود ہی مدعی اور خود ہی منصف بن جاتا ہے؟ دو لوگوں کے ادھورے تعلق میں اگر ایک کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ گیا اور یہ شخص ابھی تک محفوظ رہا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کا اپنا کوئی گناہ نہیں۔ اور کیا یہ دلیل کافی ہے اس کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے؟ کیا بعید ہے کہ آنے والی زندگی میں اس کے اپنے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے؟ پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ آزمائش ہے یا گناہ کا کفارہ، مداوع، سزا؟ وہ پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور اپنے ذہن کے کسی گوشے میں حساب لگا رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں کس کس کو یہ جملہ کتنی مرتبہ بول چکی ہے۔ You have paid for your sins.